اکبر کبیرہ. حضرات طبیب آئے, علاج کیا, طبیب آئے, ڈاکٹر آئے, بڑے بڑے حکم آئے, مگر کسی سے بھی بات نہ بن سکی. کسی نے کہا ارے سنو, ایک بزرگ جیل کے اندر ہے جن کا نام شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی ہے. آپ 31ویں پشت سے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب. جیل کے اندر آپ نے تبلیغی کارنامہ انجام دیا. آپ نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل کیا. یہ اس زمانے کی بات ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت اکبر نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آفتاب کی پوجا کرنا جائز ہے, یعنی سورج کی, اور جانوروں کو جو ذبح کرنے والے تھے ان کی انگلیاں کاٹ دی جاتی تھی. اذانوں پر پابندی لگ رہی تھی, اور عربی رسم الخط پر پابندی تھی, قرآن عظیم پر پابندی لگ گئی تھی. دین الہی کو قائم کر دیا گیا تھا. ایسے حالات میں اللہ اکبر, اکبر تو مر گیا, جہانگیر نے مگر مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال دیا. اللہ اللہ. حضرات مجدد الفسانی کے بارے میں آیا ہے, زبدۃ المقامات کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے جیل کے اندر 1 مہینے کے اندر قرآن پاک کو حفظ کر لیا, اور آپ نے اپنے بیٹے خواجہ معصوم اور خواجہ سعید سے فرمایا بیٹے جیل میں جانا بہت اچھا ہوا, اس لیے کہ اللہ نے جیل کے اندر مجھے فرصت دی تو میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن ہوں. اسی سلسلے کو اللہ اکبر سے بڑی عقیدت و محبت آپ کے پیر و مرشد, ہمارے پیر و مرشد شیخ الاسلام سبحان اللہ مفتی اعظم دہلی, قاضی القضات دہلی, حضرت علامہ مفتی محمد میاں سمر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ محدث دہلوی. اللہ اکبر. آپ کے خاندان میں بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, نقشبندی سلسلے سے جن کا تعلق ہے. اللہ اکبر. حضرت شیخ الاسلام مظہر اللہ مفتی مظہر اللہ صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا مفتی مشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرات یہ وہ بزرگ اور بڑی شخصیات ہیں. اللہ اکبر. کہ جو حضرت قاضی القضات دہلی کے آباء و اجداد ہیں, بڑا کارنامہ دہلی کی سرزمین پر انجام دیا ہے. اس سلسلے سے بڑی محبت و عقیدت تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حضرت مفتی محمد سمر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف یہ ایک ہی کارنامہ نہیں بلکہ طرح طرح کی انجمنیں قائم کی ہیں. انجمن اہل سنت فلاح دارین حضرت ہی نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اور یہی نہیں, حضرت محدث دہلوی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف جو ہے قاعدے سے نہیں ہوتا تھا, جھاڑ جھوڑ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. آپ نے اس کی تعمیر میں جو حصہ لیا ہے اور اپنے محدثین کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ سب سے پہلے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی کی سرزمین پر موجود ہے. آپ نے صفائی کروائی اور اس کا انتظام انسلام کروایا, اور باقاعدہ طریقے سے آپ عرس منایا کرتے ہیں. ایک ہی معاملہ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت کے تعلق سے پائی جاتی ہے. حضرات لیکن وقت کی قلت ہے, اور میں صرف آپ کے سامنے حضرت کی شان میں ایک منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. دونوں ہاتھ ملا کر بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حقیقت آشنا و حق نما تھے قاضی دہلی, حقیقت آشنا و حق نما تھے قاضی دہلی, بلا شک نائب خیر الورا تھے قاضی دہلی, بلا شک نائب خیر الورا تھے قاضی دہلی. جدھر پہنچے ادھر ہی فتح و نصرت نے قدم چومے, جدھر پہنچے ادھر ہی فتح و نصرت نے قدم چومے,
کدھر پہنچے ادھر ہی فتح اور نصرت نے قدم چومے نبی کے عشق کے پرچم کشا تھے قاضی دہلی نبی کے عشق کے پرچم کشا تھے قاضی دہلی اور حضرت کی شان میں حضرت کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں آپ زیارت کر رہے ہیں اور حضرت سے مکمل فیض حاصل کر رہے ہیں میری گزارش ہے اتنے کوئی نہ جائے جو مرید ہونے سے رہ گئے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہو جائے اللہ اکبر یہ بہت بڑا اور زبردست سلسلہ ہے حضرات شعر پیش کر رہا ہوں حضرت کو بھی نگاہوں میں رکھے اور حضرت کے والد بزرگوار کو بھی نگاہوں میں رکھے سنا دو اہل ایمان کو پروفیسر اسید احمد سنا دو اہل ایمان کو پروفیسر اسید احمد ارے جہان سنیت کے تب دبا تھے مفتی دہلی جہان تکبیر نعرہ رسالت فیضان پیر و مرشد کا دامن بانی عرص مجددین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنا دو اہل ایمان کو پروفیسر اسید احمد سنا دو اہل ایمان کو پروفیسر اسید احمد جہان سنیت کے تب دبا تھے قاضی دہلی جہان سنیت کے تب دبا تھے قاضی دہلی اے لوگوں اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی بڑے بڑے علماء اس دہلی کی سرزمین پر ایسے وقت میں آئے مگر کوئی بھی بدعقیدگی کے خلاف آواز نہ اٹھا سکا مگر تمہارے پیر و مرشد نے ایسی آواز بلند کی ہے کہ طریقت کو بھی تقویت پہنچائی ہے معرفت کو بھی تقویت پہنچائی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا انعام دہلی میں سبحان اللہ سبحان یہ شان تھی ان کی یہ دبدبا تھا ان کا حضرات اسی لیے تو شاعر ہے اسی لیے تو میں کہتا ہوں وہ قاضی تھے وہ مفتی تھے مناظر تھے محدث تھے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی چیزوں کے حامل تھے حق بے شک وہ قاضی تھے وہ مفتی تھے مناظر تھے مفکر تھے وہ قاضی تھے وہ مفتی تھے مناظر تھے محدث تھے اندھیروں کے لیے شمع ضیاء تھے قاضی دہلی اندھیروں کے لیے شمع ضیاء تھے قاضی دہلی محدث دہلوی کی ہے حقیقت کوئی کیا جانے سے بولیے سبحان اللہ محدث دہلوی کی ہے حقیقت کوئی کیا جانے محدث دہلوی کی ہے حقیقت کوئی کیا جانے جمال مصطفیٰ کے آئینہ تھے دہلی جمال مصطفیٰ کے آئینہ تھے قاضی دہلی اور ہزاروں خوش عقیدہ پا گئے امام تابانی بے شک سبحان اللہ ہزاروں خوش عقیدہ پا گئے امام تابانی رخ پز مردہ پہ رنگے ہنا تھے قاضی
دہلی سبحان اللہ سبحان اللہ رخ پز مردہ پہ رنگ ہی نہ تھے قاضی دہلی. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں سماعت ارشاد ہے. گزاری جس نے اپنی زندگی عشق رسالت میں. سبحان اللہ. اپنے پیر کے نام پر سبحان اللہ. آپ لوگ بیدار ہو یا نہیں؟ مکمل بیدار ہیں ماشاءاللہ. گزاری جس نے اپنی زندگی عشق رسالت میں. گزاری جس نے اپنی زندگی عشق رسالت میں. راہ عشق وفا کے سلسلہ تھے قاضی دہلی. تکبیر رسالت اہل سنت میاں قبلہ نعرہ تکبیر. پیر کا دامن پیر کا دامن نعرہ تکبیر. حضرت کا حکم ہو گیا حضرات چونکہ دو سے تجاوز کر گئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شمال میں اور مجدد الفسانی بھی شمال میں. 10 شوال کو اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے اور 14 شوال کو مجدد الفسانی پیدا ہوئے. اور جب انتقال ہوا پردہ فرمایا تو اعلیٰ حضرت کا عرس چونکہ 25 تاریخ کو ہوتا ہے اور آپ کی مجدد الفسانی کی جو وصال ہوا ہے وہ 28 سفر میں مظفر کو ہوا. تو مجددین ادھر پیدائش بھی اسی مہینے میں اور ادھر انتقال بھی اسی مہینے میں. مجدد الفسانی کی جب آپ نے پردہ فرمایا تو دیکھا گیا لوگوں نے جیسے ہی حضرت کو لٹایا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت کے دونوں ہاتھ اس طریقے سے جیسے نماز پڑھتے ہیں نا اس حالت میں آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے. مجدد الفسانی کی لوگوں نے سوچا یہ اتفاقی چیز ہو سکتا ہے. لوگوں نے ہٹا دیا. جب غسل کے لیے تخت پر لے جایا گیا تو اس وقت دیکھا کہ پھر ہاتھ بندھے ہوئے. غسل دے دیا گیا. جب غسل سے لوگ فارغ ہو گئے اور کفنا دیا گیا تو اس کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ پھر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے. کون کہتا اللہ کا ولی مر گیا؟ آنے واحد کے لیے موت آتی ہے. اگر مجدد الفسانی کو مانتے ہو تو ماننا پڑے گا. ارے جب سر ہند کے مجدد کا یہ عالم ہے کہ مرنے کے بعد انتقال کے بعد ہاتھ حرکت کر جاتے ہیں تو مدینے کے تاجدار کی عظمتوں کا کیا عالم، مصطفیٰ کی عظمتوں کا کیا. لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ارے نبی کو چھوڑو، مجدد الفسانی کے مکتوبات پڑھ کر کے اور اپنے عقیدوں کو سنبھال لو. اور میں کہتا ہوں اپنے پیروں کے دامن کو نہ چھوڑو. اولیاء اللہ کے دامنوں سے وابستہ رہو گے تو ایمان بچا رہے گا. اللہ کے ولیوں کے دامن کو چھوڑو گے تو ایمان ناکام. یہ ایسا دور چل رہا ہے، عقیدے کی پختگی ضروری ہے. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے جس طریقے سے آپ کے پیر و مرشد قائم رہے. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت کے بعد میں ان کے شہزادے یہاں پر تشریف فرمائیں. میں حضرت کے لیے کیا القاب بول سکتا ہوں؟ یہ وہ خاندان ہے جس میں محدثین ہوئے، مفکرین ہوئے، محققین ہوئے، مدققین ہوئے، اہل طریقت ہوئے، اہل معرفت ہوئے. آپ ان کے آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، پتہ چل جائے گا کیسے کیسے اللہ کے ولی اس نسل میں ہوئے ہیں. لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ حضرت صرف پروفیسر ہیں. اگر ان کے دادا شیخ الاسلام مظہر اللہ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر ایک نظر پڑ جائے تو وہ ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں. بے شک. اور
دادا محترم کی نگاہ پڑ جائے تو وہ ذرے کو چاند کو سورج بنا دیتے. ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا حضرت یہ اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے مل گیا؟ کہنے لگے بیٹے اگر پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے تو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، مگر ایک اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے تو یہ مقام سیکنڈوں میں حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ حضرت میں اور ان میں فرق ہے، وہی خون ان کے اندر ہے جو حضرت قاضی دہلوی کے اندر ہے. سبحان اللہ. حضرت کی ذات کو ملحوظ خاطر رکھو. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ بندھے ہوئے قبر میں رکھ دیا گیا، قبلے کی طرف کو منہ کر دیا گیا. اب جو دیکھا تو پھر ہاتھوں نے حرکت کی اور ہاتھ اسی طریقے سے بدستور پھر بند گئے. تاریخ میں آیا ہے مجدد الفسانی کو اسی حالت میں دفن کر دیا گیا. سبحان اللہ. اس لیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ آپ کے سینے پر رکھ دیے، آپ کے سینے پر رکھ دیے. تو آخر وقت میں مجدد الفسانی نے سوچا یہ سنت بھی نہ چھوٹ جائے، اس سنت مصطفیٰ پر بھی عمل ہو جائے. آپ فرائض کی بات تو الگ ہے، نفل کی اتنی کثرت کرتے تھے کوئی کام آپ کا سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی کام آپ کا سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے محدثین آپ کی بارگاہ میں آئے، ودیشوں سے بھی دوسرے ملکوں سے بھی آ کر کے فیوز و برکات حاصل کیے. پوری دنیا کے اندر نقش بندی سلسلہ جاری و ساری ہو گیا. اللہ کریم کہے سنے کو قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.